جب بات چیت چل رہی تھی تب ہی میزائل چل گئے۔ پوچھا ہی نہیں کہ کیوں؟ کیا ایک رات ایک میزائل پوری دنیا کو جنگ کے دہانے پر لا سکتا ہے؟ 28 فیبروری 2026 جب ساری دنیا سو رہی تھی تب مڈل ایسٹ کے آسمان پر ایک ایسی روشنی چمکی جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک رات میں ایک ملک کے سب سے بڑے لیڈر کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ بات ہے دو بڑی طاقتوں کی، ایران اور امریکہ، جن کی دشمنی 4 صدیوں پرانی۔ لیکن یہ جنگ 28 فیبروری کو شروع نہیں ہوئی تھی، اس کی جڑیں کہیں 1979 میں تھیں، جب ایک انقلاب نے ایران کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور یہ تاریخ کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے امریکہ کے ساتھ رشتہ دشمنی میں بدل دیا۔ شاہ کا تخت گر گیا، آیت اللہ خامنائی ملک واپس آیا اور اس نے اسلامک ریپبلک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی۔ کچھ ہی مہینوں بعد تہران میں امریکی سفارت خانہ غیر ملکی قبضے میں آ گیا، اور 444 دن کی یرغمالی کا یہ بحران پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ حملہ تھا جس نے تاریخ کا رخ ایک بار پھر سے بدل دیا۔ واشنگٹن اور ایران کے درمیان اعتماد ہمیشہ کے لیے بکھر چکا تھا، اور دونوں ممالک ایک ایسے راستے پر چل چکے تھے جہاں مفاہمت کی بالکل گنجائش نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا مگر فاصلے کم ہونے کے بجائے اور گہرے ہوتے چلے۔ 1980 میں ایران اور عراق کے درمیان ایک تباہ کن جنگ چھڑ گئی، جس میں امریکہ نے عراق کا ساتھ دیا۔ 8 سال تک جاری رہنے والی یہ تباہ کن جنگ دونوں ممالک کے لیے شدید نقصان کا باعث بنی، اور اس جنگ میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے، ایران کے عوام کے دلوں پر گہرا زخم چھوڑا۔ خلیج فارس کے اوپر پرواز کرنے والے ایک ایرانی مسافر طیارہ پرواز نمبر 655 کو امریکی جنگی طیارے میں غلط شناخت کی بنیاد پر مار گرایا، اور اس انسیڈنٹ میں 290 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور امریکہ نے اسے ایک جنگی حالت میں ہونے والی غلطی قرار دیا۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے، کیا یہ محض ایک غلطی تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت؟ میں ایران نے اپنے اتحادی مسلح گروہوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا شروع کیے۔ لبنان میں حزب اللہ سے لے کر ایران کے مختلف مسلح تنظیموں تک یہ نیٹ ورک وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا گیا، اور بعد میں اس کو ایکسس آف ریزسٹنس کا نام دیا جانے لگا۔ ایران کے مطابق یہ وہ نیٹ ورک تھا جس کا کام امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا تھا۔ سن 2002 میں ایک ایسا انکشاف ہوا جس نے پوری دنیا کی توجہ ایران پر مرکوز کر دی۔ ایران کے انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پروگرام سامنے آئے جن کا پہلے اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ ایران کا ہمیشہ یہی موقف رہا تھا کہ اس کے نیوکلیئر پروگرام صرف پیسفل مقاصد کے لیے ہیں، یعنی انرجی اور سائنٹیفک ریسرچ کے لیے، نہ کہ نیوکلیئر ویپنز بنانے کے لیے۔ لیکن دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے یہ جواب قابل قبول نہیں تھا۔ یہ مسئلہ آہستہ آہستہ انٹرنیشنل کرائسس میں تبدیل ہو گیا۔ 2015 میں ایک معاہدہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن JCPOA کے نام سے ہوا، جس کے تحت ایران نیوکلیئر پروگرام پر پابندیاں قبول کرے گا اور اسے بین الاقوامی نگرانی میں دے گا، اور اس کے بدلے میں ایران کے اوپر سے اکنامک سیکشنز ہٹا دیے جائیں گے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ صدیوں پرانی یہ دشمنی اب ختم ہونے کو ہے، مگر یہ معاہدہ زیادہ دیر تک چل نہ سکا۔ اپریل 2025 ایک بار پھر سفارتکاری کا دروازہ کھلا۔ بیہائنڈ کلوز ڈور ایران اور امریکہ کے درمیان نئے نیوکلیئر ٹاکس کا آغاز ہوا، جن کا مقصد ایک نئی نیوکلیئر ڈیل تک پہنچنا تھا۔ ایک بار پھر دنیا نے امید باندھ لی کہ سالوں پرانی دشمنی اب ختم ہونے کو ہے، مگر آنے والے واقعات نے ثابت کر دیا کہ امید زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ مذاکرات ابھی جاری تھے کہ 28 فروری 2026 کو حالات نے اچانک ایک نیا رخ اختیار کیا۔ ایک کلاسیفائڈ آپریشن کے دوران امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مشترکہ حملہ کیا، جس کے اندر ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سمیت کئی اعلیٰ فوجی اور حکومتی عہدیدار شہید ہو گئے۔ اس واقعے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا، اور برسوں پرانی سفارتی کوششیں بحران کی لپیٹ میں آ گئیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ بات چیت کے دوران حملہ کیوں کیا گیا؟